صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ مومنین کرام، داد دے مستحق ہو کہ بڑے دل جمی نال علماء کرام دے خطاب سن رہے ہو تے سادات عظام دا حکم ہے جس واسطے میں اے ڈیوٹی کرنا واجب سمجھے اپنے آپ تے۔ ٹھیک ہے، علماء نو سننا، علماء دی زیارت کرنا بھی شوق ہے اور ہے، اور اللہ کرے تے تا حیات قائم دائم رہے شوق، لیکن یہ ڈیوٹی کرنا سادات دا حکم سمجھ کے آیا۔ میرا بیٹا آج سویڈن تو آیا ہے، وہ گھر وچ انٹر ہویا ہے تے میں وہ منہ چوم کے تے باہر نکل آیا کہ آ کے تینوں ملاں دا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ سادات نے ذمہ داری لائی ہے تے میں انشاءاللہ العظیم آخری خطیب نو دعوت دے کے تے تواڈے کو اجازت چاہتا ہوں۔ تواڈے سامنے جڑے عالم با عمل پڑھن واسطے موجود نے، اے تواڈی او تشنگی بھی دور کرن دے جیڑی کہ صبح تی موجود ہے۔ انہاں دے خطاب دے آخر تے انہاں نو کہا گیا ہے کہ تسی مہربانی کر کے تے چند منٹ مصاحب بھی پڑھنا ہے۔ انہاں دا موضوع ہے غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ داریاں۔ اس موضوع تے یقیناً انہاں نو یہ جچدا ہے تے پھبدا ہے جڑے کہ انشاءاللہ بطریق احسن انہوں پایا تکمیل تے پہنچان دے۔ تسی حضرت علامہ سید عامر عباس حمدانی صاحب جڑے کہ شیعہ علماء کونسل دے صوبہ پنجاب دے شعبہ ازاداری دے کنوینر نے، انہاں دی صحت و سلامتی واسطے درود پڑھو تو میں انہاں دعوت خطاب دیاں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شکریہ جی۔ بر دیگر بھی مل کر اپنی زبانوں کو معطر کریں بلندر صلوات۔ عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، مکتب اہل البیت کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت، سب کے گھروں میں خیر و برکت، سب کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت، رائے حق کے مجاہدوں کی سربلندی و سرفرازی کے لیے اللہ کی اس زمین پر دو بڑے شیطان امریکہ و اسرائیل کی بربادی کے لیے، ٹرمپ نیتنیاہو اور مودی جیسے ملاعین کے واسطے جہنم ہونے کے لیے بلندر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو اس دعا کی استجابت کے لیے، خاندان سیدہ پہ بلندر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، تمام سادات غیر سادات مومنین و مومنات جو دنیا سے رحلت فرما گئے، اور بالاخص جن احباب نے آج کی اس پاکیزہ پرفکر نشست کا اہتمام کیا، ان کے خانوادوں کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ اور بالاخص شہید رائے حق فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ
اور ان کے خانوادے کے تمام شہداء اور رائے حق میں اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے والے تمام شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولیں حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن والے بیت سے محبت قدم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلندر صلوات۔ میرے صد قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، یہ میرے لیے سعادت ہے، خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ مومنین اور بزرگان کی زیارت سے شرف یاب فرمایا۔ لطف پروردگار ہے،
اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کی بہترین نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی گندگی سے بچا کر آل محمد کی محبت عطا کی۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھنا، ہر شخص محب اہل بیت نہیں ہوتا۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے 14 کی محبت عطا کر کے دنیا کی گندگی سے بچا لیتا ہے۔ لکھنؤ کے ایک عالم نے کمال جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی گنہگار کی بخشش کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ اسے علی کی محبت عطا کر کے بخشش کا سامان عطا کرتا۔ لہذا میرے محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ لب کشائی کروں اور ایک طالب علمانہ انداز میں چند معروضات آپ بزرگان کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ فرق ہے آپ میں اور لوگوں میں۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو اللہ نے آپ شیعوں پر کی ہے، اور وہ عطا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے امام خود بنائے، لوگوں نے اپنے ہادی خود بنائے، لوگوں نے اپنے راہبر خود بنائے۔ غور کیجئے گا، کیا یہ مقام شکر نہیں کہ لوگ خود بناتے رہے اور اللہ تمہیں خود بنا کر عطا کرتا رہا؟ اور یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے اور شکر ادا کرنا تیرا کام۔ میرے مالک ہم منفعت پسند لوگ ہیں، ہمیں نفع چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں نفع کے لیے، روزہ رکھتے ہیں نفع کے لیے، حج کرتے ہیں نفع کے لیے، علی مولا کا نام لیتے ہیں نفع کے لیے، حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں نفع کے لیے۔ تو پھر بتا، جب تو نے ہمیں محبت آل بیت جیسی نعمت عطا کی ہے تو اب کہہ رہا ہے کہ نعمت میں نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہم شکر تو ادا کریں گے لیکن ہمیں منفعت دکھانا، ہمیں نفع دکھا۔ کمال قرآن کی آواز آئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ مجھ سے سودا کر لے، شکر ادا کرنے میں تو کوتاہی نہ کرنا، نعمتوں کا اضافہ مجھ اللہ کے ذمہ آ گیا۔ تو شکر میں بڑھتے رہنا۔ میرے محترم سامعین، اگر یہ پیغام اور یہ تمہیداً باتیں آپ تک پہنچ گئیں تو میرا آپ سب سے سوال ہے اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ آل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، اگر اس کو میں پیغمبر خدا سے شروع کروں تو کیا ذات مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا جی۔ بادشاہ تو ہم روزانہ کر لیتے ہیں، گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ موقع ہمیں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر میں بیٹھ کر ذکر سے لطف اندوز ہوں۔ تو میرا خیال ہے میں ان تمام احباب کی جن کی تھوڑی سی توجہ آگے پیچھے ہے، میں چاہوں گا کہ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ان کی توجہ میری طرف ہو جائے اور اس گفتگو کی طرف ہو جائے۔ مل کے خاندان سیدہ پہ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ آپ متوجہ بیٹھے میری بات۔ تو سامعین، جب ذات مصطفیٰ نعمت ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا میرا بندہ شکر ادا کرے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق دے دو کہ علی اسے نصیب ہوگا جو مصطفیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا۔ اس لیے کہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ آگے بڑھیے تو علی حیدر کرار، آگے بڑھیے تو حسن مجتبیٰ، آگے بڑھیے تو حسین شہید کربلا۔ کیا یہ اللہ کا تھوڑا لطف ہے شیعان حیدر کرار آپ پر کہ ہر دور کے اندر اللہ نے تجھے ایک ایسا پاکیزہ ہادی عطا کیا، پیغمبر سے لے کر مہدی دوران تک،
یہ لطف الہی ہے. لوگوں کے 4 ہادی ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 100 ہیں، لیکن یہ تاریخ شاہد ہے نہ عقیدے ایک ہیں، نہ عمل ایک ہے، نہ کردار ایک ہے، نہ نماز ایک ہے، نہ روزہ ایک ہے، نہ حج ایک ہے. یہ میرے مکتب کا کمال ہے. ہادی 14 ہیں، عمل بھی ایک ہے، سیرت بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے. اور یہ اللہ کی خاص عطا ہے. اور پھر اس سے بڑا لطف جو کمال لطف ہے، ہم جس موسم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جن لمحات میں سانسیں لے رہے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے. عمار یاسر رہے علی مولا کے دور میں، مالک اشتر رہے علی مولا کے دور میں، حبیب رہے حسین کے دور میں، ابو بصیر رہے زین العابدین کے دور میں، حضرت ابو بصیر رہے محمد باقر کے دور میں. بہت سے ائمہ کے اصحاب ہر دور میں ائمہ کے پاس رہے. یاد رکھیے گا دوستو، امام سامنے بیٹھا ہو اور بندہ حق کے راستے پہ چلے، یہ بات اور ہے. امام غیبت کے پردے میں ہو اور بندے کا ایمان سلامت ہو، یہ بات اور ہے. اور یہ اللہ کا لطف ہے اب شیعوں پر. یؤمنون بالغیب، یہ صفات مومن ہے نا. سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں جو اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان میں ایک صفت ہے یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سے جب حضرت جابر جوفی نے پوچھا تھا کہ فرزند رسول ہم سن رہے ہیں کہ 12واں تاجدار ولایت غیبت کے پردے میں ہوگا اور وہ ایک ایسی زندگی گزاریں گے کہ شیعہ انہیں دیکھ نہیں پائیں گے، تو مولا ذرا فرمائیے کہ جو اس دور کے شیعہ ہوں گے، اس دور کے 12ویں کے ماننے والے ہوں گے، تو ان کا مقام آپ آل محمد کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ یعنی ہمارا موضوع ہے، ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں، اور شیعہ نے حیدر قرار اگر میں اس کو اس انداز میں سمجھانا چاہوں تو 12ویں کی غیابت میں بسنے والے مومنین کی خواہش علی حیدر قرار کے شیعوں سے لے کر حسن عسکری کے دور تک ہر شیعہ سوچتا رہا وہ کیسے لوگ ہوں گے، امام نظر بھی نہیں آئے گا پھر بھی حق پر قائم رہیں گے، پھر بھی حق پر ثابت قدم رہیں گے. تو آئیے ذرا اس ضمن میں آپ کے چوتھے امام کا تھوڑا سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات. تو جابر جوفی نے کہا فرزند رسول 12ویں تاجدار ولایت تو غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے، غیبت کے پردے میں جائیں گے، تو جو ان کی غیابت میں ان کے سچے منتظر ہوں گے. یاد رکھیے گا دوستو، ایک ہوتا ہے سو کے انتظار کرنا، ہم کر رہے ہیں، ہمارا انتظار چل رہا ہے، امام آئیں گے دیکھ لیں گے، امام آئیں گے حکومتیں بن جائیں گی، امام آئیں گے کام ہو جائے گا، امام آئیں گے پھر ہر شے سسٹم سیٹ ہو جائے گا. ایک یہ انتظار ہے، اور ایک وہ انتظار ہے جس کی کیفیت کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ الانتظار اشد من القتل، کہ قتل ہونا آسان ہے، انتظار کرنا مشکل ہے. امام سے پوچھا جا رہا ہے فرزند رسول آپ کے 12ویں تاجدار ولایت غیبت کے پردے میں جائیں گے، مولا جو ان کی غیابت میں ان کے سچے منتظر ہوں گے، یعنی جن کا انتظار اتنا مشکل ہوگا کہ قتل ہونا آسان ہوگا، انتظار کرنا مشکل ہوگا. ہمارا انتظار بہرحال وہ نہیں ہے، ہماری وہ کیفیت نہیں ہے. چلے آپ کی حیرت والی انداز کو میں ذرا دور کرتا ہوں. آپ کے بچے سکول پڑھتے ہیں؟ تھوڑا بولیے گا. بالکل آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا. میں جو پڑھوں گا یا حدیث پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا. آپ کے بچے سکول پڑھتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، بچہ اپنے سکول بھیجا، روزانہ آتا ہے 1 بجے واپس. آج 1:10 ہو گئے، گھر نہیں پہنچا. ماں پریشان، دادی پریشان، دادا پریشان،
نانا پریشان، نانی پریشان. زوجہ نے شوہر کو فون کیا، 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، بچہ نہیں آیا. 10 کے 20 ہو گئے، پریشانی بڑھی. 20 کے 30 ہو گئے. اب گھر میں قرآن مچ گیا. ادھر دادا دوڑا، ادھر نانا دوڑا، ادھر ماموں دوڑا، ادھر چچا دوڑا. کیوں؟ آدھا گھنٹہ تو ہوا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے نہیں آیا. مومنین، یہ کیسا انتظار ہے کہ کتنے 100 سال ہو گئے ہیں زہرا کا بیٹا سامنے نہیں آ رہا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. نہ گریا ہے، نہ حزن و ملال ہے. ناراض نہ ہونا سامعین. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح کا آغاز دعا امام زمان سے کیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج امام کے نام پہ صدقہ دیا. کیوں اللہ کے، کیوں معصوم کا حکم ہے کہ اپنے 12ویں آقا کے نام پہ صدقہ رکھو؟ کیا امام ہمارے صدقوں کے محتاج ہیں؟ نہیں. اور یہ کبھی خیال بھی نہ کرنا امام تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں. تمہیں حکم ہے کہ نام امام زمن پہ صدقہ رکھو. کیوں؟ جب روزانہ 10 روپے اپنی پاکٹ سے نکال کر ایک صدقے کے ڈبے میں ڈالو گے اور یہ لفظ دہراؤ گے، یہ صدقہ اپنے زمانے کے امام کے نام پہ رکھ رہا ہوں، فرمایا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دن تیرا امام کی یاد میں شمار ہوگا کہ یہ دن تو نے امام کو یاد کرتے ہوئے گزارا ہے. میرے محترم سامعین، ذرا اس لفظ کو سنیے. کتنے سال ہو گئے؟ امام سے پوچھا گیا، مولا سچے منتظر، حقیقی منتظر، جن کو رونا بھی آتا ہے، جن کا گریا بھی ہوتا ہے، جو رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتے ہیں، جو صبح کو اٹھتے ہیں تو دل میں تڑپ ہوتی ہے کاش آج میرے امام کا ظہور ہو جائے. شاید ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن جائیے ایران کی سرزمین پہ دیکھیے. ایک ماں ہے جس کا رات کو جوان بیٹا قبر کی لحد میں اترا، صبح اٹھ کر وہ دعا امام زمانہ پڑھ رہی ہے. ایک بہن ہے جس کا بھائی قبر میں اترا، صبح اٹھ کے دعا امام زمان پڑھ رہی ہے. ایک ماں ہے جس کے 4 بیٹے قربان ہوئے، صبح اٹھ کے دعا امام زمانہ پڑھ رہی ہے. اور خدا کی قسم پاکستان کے شیعوں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن انہیں سمجھ آ چکی ہے ہماری ایک ایک شہادت، ہمارا ایک ایک قدم امام کے ظہور کے قریب ہو رہا ہے. نتیجہ سامنے ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا شیطان بھاگ رہا ہے اور 12ویں کا سپاہی کامیاب و سرخرو ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا، اسی لیے امام نے فرمایا میں امام کا کلام پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے اس تمہید کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. مولا جو 12ویں کی غیابت کے اندر ان کے سچے منتظر ہوں گے، کیا مقام ہے ان کا آپ آل محمد کی نگاہ میں؟ اگر اذہان تیار ہیں تو جملہ عرض کروں. امام نے فرمایا جابر جوفی جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ہمارے 12ویں کے سچے منتظر ہوں گے، ان کا مقام ہم آل محمد کی نگاہ میں، فقط امام زین العابدین کی نگاہ میں نہیں، پیغمبر کی نگاہ میں، مولا علی کی نگاہ میں، بطول عذرا کی نگاہ میں، حسن مجتبیٰ کی نگاہ میں، حسین شہید کربلا کی نگاہ میں، زین العابدین کی نگاہ میں، محمد باقر کی نگاہ میں، جعفر صادق کی نگاہ میں، موسیٰ کاظم مولا کی نگاہ میں، والی خراسان کی نگاہ میں، محمد تقی کی نگاہ میں، علی نقی کی نگاہ میں، حسن عسکری کی نگاہ میں، حتیٰ کہ 12ویں آقا کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں سے بلند ہے جو میرے نانے محمد کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے. حیران گیا میں نے جب پہلی مرتبہ یہ فرمان پڑھا نا تو حیران ہوا. پھر علت امام نے بیان کی. جابر جوفی نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا اے مولا اتنا مقام؟ فرمایا ہاں. مولا کس لیے؟ فرمایا جنہوں نے میرے نانا محمد کے ساتھ مل کر جہاد کیا، پہلے میرے نانا کو دیکھا، پھر میرے نانا کو سنا، پھر میرے نانا پہ ایمان لائے، پھر میرے نانا کے ساتھ مل کر جہاد کیا،
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گھرانے کے کسی فرد کو نہیں دیکھا، 12 اماموں میں سے کسی امام کو نہیں دیکھا، نبی رحمت کو نہیں دیکھا، لیکن اے جابر جوفی یہ وہ عظیم لوگ ہوں گے جو ہمارے گھرانے کے ان افراد کو جو عصمت و طہارت کی منزلوں پر فائز ہیں دیکھ بھی نہیں رہی ہوں گے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہوگا جیسے دیکھ رہے ہیں۔ اے مولا، اگلا لفظ سننا، مولا ذرا یہ اے مولا اتنا مقام، فرمایا ہاں۔ اچھا مولا، وہ جو آپ کے 12ویں کی غیابت کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں جو آپ کے شیعہ ہوں گے اور آپ کی ولایت پر ثابت قدم ہوں گے، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ولایت کے پردوں میں ہم حشر کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ حلالی، یہ حرامی، یہ جنتی، یہ جہنمی۔ یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، ولایت ایک نعرہ نہیں، ولایت ایک جذبات کا وہ انداز نہیں ہے کہ میں آنے والے کسی کو حلالی بنا کر، کسی کو حرامی بنا کر، کسی کو جنتی بنا کر، کسی کو جہنمی بنا کر جنت کا ٹھیکیدار بن کے اپنے ہاتھوں سے جنت بانٹنا شروع کر دوں۔ ولایت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے۔ اور یاد رکھنا غدیر خم میں پلانوں کے منبر پر نبی نے ذات علی کا اعلان نہیں کیا، نظام ولایت علی کا اعلان کیا ہے، جس نظام میں علی مرتضیٰ بھی ہے، حسن مجتبیٰ بھی ہے، 12واں مولا بھی ہے، اور 12ویں کی غیابت میں یہ نظام مرجعیت بھی حقیقت میں اسی سسٹم کا حصہ ہے جس نے آج تک تجھے دنیا کے ہر بدبخت سے بچا کر ثابت کیا ہے۔ جو بے دریغ زندگی جیتے ہیں، جو بے بہار جیتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، جو سسٹم آل محمد کے نیچے رہتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اور ہم آل محمد کے شیعہ شتر بے مہار نہیں، ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک انداز ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ میں ایک مثال دوں پھر اپنے موضوع پہ پلٹتا ہوں۔ 10 ہجری تھی، 18 ذی الحجہ تھی، جب غدیر خم میں پلانوں کا ممبر بنا، تھوڑا بولنا میرے نال، ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اسی ممبر پہ بلال آئے، اسی پہ کھڑے ہو کے کہا حی علی خیر العمل، اسی پر نبی رحمت نے طویل خطبہ دیا، اسی خطبے میں نبی نے عبادت اور حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ بات کی، اسی خطبے میں نبی نے 12 اماموں کی امامت و ولایت پہ بات کی، اسی خطبے کے اندر نبی رحمت نے نماز و بندگی کی بات کی، اسی خطبے میں نبی نے فرمایا لل اسود لل ابیض ولل ابیض لل اسود الا التقوی لل اجمی ولل عربی ولل عربی لل عجمی، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر نگاہ مصطفیٰ میں معیار فضیلت ہے تو وہ ہے تقوی۔ یہ باتیں ٹھیک ہے ساری۔ پھر نبی نے اسی پلانوں کے ممبر پر اپنے 1,24,000 اصحاب کو یہ اعلان کر کے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر مجھ محمد کا تم سے زیادہ حق کے تصرف ہے یا تمہارا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یک زباں اصحاب پیغمبر کہنے لگے آپ کا یا رسول اللہ ہماری جان پر سب سے زیادہ حق کے تصرف ہے۔ جب نبی نے اپنے حق کے تصرف کو اصحاب سے منوایا تو پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور یہ ثابت کیا علی کی ولایت نعرہ نہیں، حق کے تصرف و حاکمیت کا نام ہے۔ اور نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جیسا میں مولا ویسا سارے بولو ویسا، جیسا میں مولا ویسا، جس معنی میں نبی مولا اسی معنی میں علی مولا۔ توجہ ہے میرے لفظوں پر؟ پھر ایک غدیر خم سجی، امام حسن کب بیٹھے مسند امامت پہ؟ 40 ہجری، 21 ماہ رمضان۔ پھر غدیر خم گئے،
پھر پلانوں کا ممبر سجا، پھر ایک صحابی نے حی علی خیر العمل کہا، پھر پیغمبر والا خطبہ پڑھا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو پھر امام حسن کی امامت و ولایت، پھر امام حسین آ گئے 50 ہجری 28 صفر امام حسین کی ولایت، پھر امام زین العابدین آ گئے 61 ہجری 10 محرم امام زین العابدین کی ولایت، پھر امام محمد باقر آ گئے 95 ہجری 25 محرم پھر امام محمد باقر کی ولایت، پھر امام جعفر صادق آ گئے 114 ہجری 7 ذی الحج امام صادق کی ولایت. نہ نیا پلان لگا، نہ نیا ممبر لگا، نہ نیا خطبہ پڑھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستو کہ نبی نے غدیر خم کے میدان پر ایک سسٹم دیا ہے جس سسٹم کا نام نظام ولایت علی رکھ دیا. اب وہ سسٹم کب تک چلنا تھا؟ کس دور تک وہ سسٹم ہے؟ کیا چھٹے امام تک تو شش امامی، 7ویں امام تک تو گروہ واقفیہ، 8ویں امام تک ایک مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قبلہ بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر سلامات. گھبرائے تو نہیں بیٹھے، میرے لیے سعادت بھی ہے بزرگوار تشریف لے آئے اور جسارت بھی ہے. تو امید ہے کہ سعادت حاصل کرنے دیں گے اور جسارت پہ معاف فرمائیں گے. توجہ رہے میرے لفظوں پر. یہ سسٹم کب تک آیا؟ 255 ہجری جب امام زمن کی ولادت با سعادت 15 شعبان المعظم ہوئی تو اس وقت تک تو چلو یہ نظام ولایت کا سسٹم چلا، اور پھر 329 ہجری میں امام تو غیبت کے پردے میں چلے گئے. کیا یہ آپ کی شیعہ روایات اور آپ کا مکتب کا یہ اعلان متفق نہیں ہے کہ 329 ہجری میں امام کے 4 نائب خاص گزر گئے اور امام نے آخری نائب کو فرمایا فلاں روز تیری رحلت ہے اور اس کے بعد میرا کوئی ایسا نائب نہیں ہوگا جس تک لوگ رجوع کریں اور وہ مجھ تک رجوع کرے. اب ایک کلی نواب نیابت ہے اور اب اس نیابت کے اندر مجھے ذرا سوچ کے بتانا 329 ہجری سے لے کر آج 1447 ہجری ہے، یہ لگ بھگ 1118 سال بنتے ہیں. یہ 1118 سال امام ہے غیبت کبریٰ میں، تو شیعہ کیسے؟ تو کیسے ناز کرتا ہے میری فقہ اصلی ہے؟ کیسے کہتے ہو کہ میری نماز صحیح ہے؟ کیسے کہتے ہو کہ میرا دین سچا ہے؟ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ؟ کیسے کہتے ہو کہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ؟ گھبراتے میں گئے کس زور بازو پہ؟ یہ سچ ہے کہ امام آج سے 1118 سال کم و بیش، اگر میں جمع اور تفریق میں غلطی نہیں کر رہا تو امام تو ہیں غیبت کبریٰ میں. اور ہم شیعہ بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں. ہمارا مذہب بھی سچا، ہماری نماز بھی سچی، ہمارا وضو بھی سچا، ہمارا نکاح بھی سچا، ہماری طلاق بھی سچی، ہماری میراث بھی صحیح، ہمارے سارے مسائل صحیح. تو یہ کس نے بتائے؟ یہ کون آیا ہے تجھے سمجھانے کے لیے؟ تو اب اس کا یا تو معنی یہ ہے کہ ہم سب پر الہام ہوتا ہے، ہم رات سوتے ہیں تو مسئلوں کا جواب آ جاتا ہے. ایسا بھی مجھ تک تو نہیں ہوا ہے. 48 سال میری عمر ہو چکی ہے. تو شیعان حیدر کرار کسی چکر میں مت آنا. یہ ہے نظام ولایت کا وہ پاکیزہ سسٹم جسے نظام مرجعیت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے بطور تحفہ غیبت امام زمان کے اندر تجھے ایسا سسٹم عطا کیا ہے. جس طرح ولایت علی سسٹم ہے، جس طرح عزاداری حسین ایک نظام ہے، اسی طرح نظام مرجعیت بھی ایک نظام کا نام ہے. اور اگر متوجہ بیٹھے ہو تو میں یوں کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، نہ ولایت علی کا اپنا کمال ہے، عزاداری حسین کا اپنا کمال ہے، نظام مرجعیت کا اپنا کمال ہے. اور اگر تھکے
ہو تو میں تینوں کا کمال بتاؤں. 3 حملے 1400 سال سے تشیع کا دشمن کر رہا ہے اور الگ الگ انداز ہے. ایک کوشش ہوئی کہ ان کو خرید لو، ایک کوشش ہوئی کہ ان کو ڈراؤ اور جھکاؤ، تیسری کوشش ہوئی کہ ان کو جدا جدا کرو، بکھیر دو، تقسیم کرو. ایشیا نے حیدر کرار مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے کوئی اور نہیں کہ ولایت علی نے تمہیں بکنے سے بچایا، حسین کی عزاداری نے تمہیں جھکنے سے بچایا، اور نظام مرجعیت نے تمہیں بکھرنے سے بچایا. یہ جو آج غیبت امام زمان میں آپ اکٹھے ہیں، میں ابھی سیالکوٹ میں آغا جی موجود تھے، میں نے ایک لفظ کہا، وہ کام دنیا کے بڑے بڑے بہادر و سورما نہ کر سکے جو 86 سال کے بزرگ کے خون کے قطرے نے کر دیا. وہ کام نہ کر سکے سامعین. اور سید کے یہ جملے آج بھی تاریخ میں رقم ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، شاید میرا بدن، میرا وجود وہ کام نہ کر سکے جو میرے بعد میرا خون کر کے دکھائے گا. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، ادھر سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ کا پاکیزہ خون ایران کی سرزمین پہ گرا، ادھر دنیا کے 80% مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور تب لوگوں کو پتا چلا اگر اللہ کی کائنات میں اس دور میں اسلام کی کوئی تصویر ہے تو اس کا نام علی خامنئی ہے. یاد رکھو اللہ صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ ہے میری بات؟ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ قبلہ کو میں زیادہ نہیں بٹھانا چاہتا. یہ یاد رکھے سب سے بڑی ذمہ داری غیبت امام زمان میں اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری شیعہ کی، شیعہ کا اتحاد ہے، شیعہ کا ایک ہونا ہے، ایک نظریے پہ قائم ہو جائیے. جو بیمار ہوتا ہے اسے گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، اس کا علاج کرائیں، اس کی بیماری کو دور کریں، تشیع کی اصل لوگوں تک پہنچائیں، صحیح عقیدہ آل محمد لوگوں کو بتائیں. ان امام بارگاہوں کو فقط 10 دنوں کے لیے مت کھولیں، ہر روز یہاں سے درس ہدایت کا نظام جاری کریں، ہر روز اپنی اولادوں کو امام زمان کے قریب کرنے کی کوشش کریں، ہر روز اپنا مال چیک کریں، ہر روز اپنے گھر کے اندر آنے والا رزق چیک کریں. کیا سمجھتے میرے دوستو؟ بس آخری پیغام، حرام کھانے والا امام کو پہچان لے گا. میں سادہ سی مثال دے دوں. جب 10 محرم کا دن چڑھا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، میں ابھی مسائب نہیں پڑھ رہا، یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام حسین سے پوچھا، اے میرے ماں جائے، اے میرے ویر حسین، یہ لوگ جو تجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں، کیا تجھے جانتے نہیں؟ اور یہ سوال آپ سے بھی ہے، کیا عمر ابن سعد، حسین، شمر، خولی، حرملہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرزند رسول ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ گرے تو اٹھا کر ممبر پہ بٹھا کر خطبہ روک کر فرمایا حسین منی و انا من الحسین؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے؟ اسی کے لیے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. کیا یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی حسین ہے جس کو رسول لبوں کو چوم کر کہتے تھے انہم منی و انا منہ؟ کیا یہ وہی حسین نہیں؟ کیا یہ رسول کے فرامین ان کو بھول گئے تھے کہ جب نبی اپنی گود میں بٹھا کر مدینے
کے اصحاب کو جمع کر کے جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں نبی حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے لیتے اپنے اصحاب کو قریب بلا کر کہتے ہیں یا ایھا الناس فعرفوہ، او لوگو اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین ابن علی؟ انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب و محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے، خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ جانتے تھے، تھوڑا بولنا میرا، جانتے تھے پھر کیوں قتل کر رہے ہیں؟ یہ سوال بی بی زینب کبریٰ نے کیا تو امام نے جواب کیا فرمایا؟ یا اختی زینب انہم مولیت بطونہم من الحرام، میری ماں جائی ان کے بدن حرام سے بھر چکے ہیں۔ جب بدن کی غذا حرام ہو، امام سامنے ہو تو پتہ نہیں چلتا، اور بدن کی غذا حرام ہو اور امام غیبت میں ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا یاد رکھو میرے دوستو، بنیاد تشیع کی بنیاد، یہ نماز، یہ روزہ، یہ جہاد، یہ کلمہ، یہ نعرے، یہ مجلس، یہ عزاداری حق ہے، ہر شے حق ہے، لیکن یہ سب بعد میں ہے، رزق حلال پہلے ہے۔ اور اس وقت تک امام زمن کے لیے آپ تیار نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ کا رزق حلال نہیں ہوگا۔ رزق حلال ہوگا تو بیت اللہ کی چھت پہ آنے والی اذان سنائی دے گی۔ جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ پس یہ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، کہاں ہوگا امام کا ظہور؟ کربلا میں نہیں ہوگا، مشہد میں نہیں ہوگا، نجف میں نہیں ہوگا، سامرا میں نہیں ہوگا، قازوین میں نہیں ہوگا، قم میں نہیں ہوگا، میرے 12ویں آقا کا ظہور کہاں ہوگا؟ بیت اللہ کے اندر۔ اور میں کہتا ہوں شیعان حیدر قرار، اللہ کرے یہ مارکا جہاں حق اور باطل میں فرق ڈالے، وہاں زہرا کے لال کے ظہور کو قریب کرے، اور تیری اور میری گناہگار آنکھیں وہ منظر دیکھیں کہ جب بیت اللہ کی سرزمین پر بیت اللہ کا حقیقی وارث چلے کہ جس کے سر پہ محمد کا امامہ ہو، ہاتھوں میں علی کی ذوالفقار ہو، دل میں زہرا کی دعا ہو، حسن کی سخاوت کا وارث، حسین کی شجاعت کا پیکر، زین العابدین کی طرح زینت عبادت رکھنے والا، باقر العلوم کے چشمہ علم کا وارث، جعفر صادق کی طرح سچا، موسیٰ کاظم کی طرح علم و بردبار، علی رضا کی طرح اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، محمد تقی کی تقاوت، علی نقی کی نقاوت رکھنے والا، حسن عسکری مولا کے گلشن کا پاکیزہ پھول، نرجس کا چاند، جب بیت اللہ میں طلوع ہوگا، آگے جبرائیل ہوگا، ایک طرف میکائیل ہوگا، ایک طرف اسرافیل ہوگا، پیچھے ملائکہ کی جماعت ہوگی، اور جبریل کہہ رہا ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، جب حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے۔ اور پھر امام کیا کریں گے؟ 200-400 دیگیں پکی ہوں گی، دسترخوان لگ جائے گا، مومنین بیٹھ جائیں گے، لنگر بٹے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ کرنے تھی کر لو۔ وہاں بیت اللہ کی چھت پہ جا کر امام آذان دیں گے۔ مومنین ذرا تصور کرو نا کیا لطف ہوگا جب حی علی خیر العمل کا کلمہ بیت اللہ کی چھت سے زہرا کے بیٹے کے پاکیزہ لبوں سے ادا ہوگا۔ اور یہ روایات کے جملے ہیں، اللہ اپنے ولی کی آواز میں، کل حافظ ریاض حسین قبلہ دامت ذلہ العالی بیان کر رہے تھے، ایک روایت ہے یہ دنیا کا سسٹم ختم ہو جائے گا، اللہ اپنے ولی کی آواز میں وہ طاقت پیدا کرے گا، آسمان کی فضا والا فضا میں، زمین کی تہ والا تہ میں، مشرق والا مشرق میں، مغرب والا مغرب میں، جو جہاں ہوگا، جب امام حی علی خیر العمل کی آواز اور کلمہ حق کو بلند کریں گے، ہر کوئی سنے گا، جو تیار ہوگا وہ لبیک کہے گا۔ جو آج سویا رہتا ہے کل بھی تو سویا رہے گا۔ کتنے دوستو غدیر خم سے حی علی خیر العمل کا لفظ شروع ہوا،
اور امام زمان تک سفر جاری ہے. یہ تمہیں کیوں روزانہ اللہ سنواتا ہے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل؟ اللہ تیری تیاری کرا رہا ہے تاکہ کل جب تیرے امام کا ظہور ہو تو تجھے یہ صدا سننے میں دیر نہ لگے. ایک لفظ اور کہہ دوں اگر اجازت دے. لکھنؤ کے ایک عالم کہہ رہے تھے، کہا کہ کچھ تیار ہوں گے اور وہ کہیں گے لبیک یا امام، مولا ہم حاضر ہیں، لیکن کیا کریں، نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ زیادہ راہ ہے. فرمایا کمال ہوگا جب ایک غیبی آواز آئے گی، ارادہ تم کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے. لیکن اس منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ جب رزق کے حلال ہوگا، جب امام کے لیے تیار ہوگا، جب امام کے نام پہ کچھ ایسا کرتا ہوگا کہ جس میں اس کی امام کے ساتھ یاد باقی رہے. اور ان اعمال میں سب سے بہترین عمل بتا کے جا رہا ہوں، وہ ہے دعائے احد. یہ 10 منٹ کی سست سے سست پڑھنے والا بندہ ہو نا، یہ طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب سے ٹوٹی پھوٹی عربی پڑھنے والا بھی اگر اسے سنوار کے پڑھے نا تو 10 منٹ چاہیے. اور اس دعائے احد کا فائدہ جانتے ہیں؟ فرمایا اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مومن اپنے مولا کی زیارت نہیں کر لے. اور وہ کارساز ہے نا، اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا. اگر موت دے بھی دے تو فرمایا جیسے امام کا ظہور ہوگا اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا، کہے گا چل تیرا امام اب تیرا انتظار کر رہا ہے. جب تک تو قبر سے اٹھ کر امام کے قافلے میں شامل نہیں ہوگا امام کا قافلہ نہیں چلے گا. اگر 10 منٹ، اور روایت یہی ہے کہ 40 روز تک مومن لگاتار اگر دعائے احد پڑھے تو اللہ اسے یہ اجر عطا کرے گا. اور اگر 40 روز ہو تو 10 منٹ روزانہ کے لگاؤ تو 400 منٹ بنتا ہے. جو شیعہ اپنے امام کے نام پہ 400 منٹ نہ نکال سکے پھر وہ کیسے دعا مانگ رہا ہے یا امام المنتظر الاجل الاجل. میرے دوستو اس دین کی قدر کرو. کبھی کبھی ہمارے برے اعمال ہمارے امام کو بہت رلاتے ہیں. یہ روایات کے جملے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں. جب ہم بد عملی کرتے ہیں نا اور وہ خبر ہمارے مولا تک پہنچتی ہے تو غیبت کے پردے میں بار رو کر کہتا ہے کیا میرے دکھ تھوڑے تھے، کیا میری مصیبتیں کم تھیں کہ تو اپنی بد عملی سے میری مصیبتوں میں اضافہ کر رہا ہے. اور یاد رکھنا میرے محترم سامعین، ہم مصائب پڑھتے ہیں تو آپ روتے ہیں، لیکن 12واں کسی پڑھنے والے کے پڑھائی کو سن کے نہیں روتا. 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میخیں پیوست ہو. کبھی رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پاکیزہ بدن پر جس پہ دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے دائیں، مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق دوڑے. اور کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے رخسار کے بھر زمین پر آیا. اور کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی پلی ان بیویوں پر، اجڑی ہوئی بہنیں جب ویر کی لاش میں آئی نا نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون، نہیں پتا چلا پشت کی ہڈیاں کون سی ہے. اور مومنہ تجھے دعوت فکر دے رہا ہو میرے مومن بھائیوں، اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بناؤ، اپنی بیٹیوں کو باپردہ بناؤ، اپنی نسلوں کو باحیا بناؤ. اور یہ سوچ کر رات بستر پہ لیٹا کرو میرا کوئی عمل میرے امام کی ناراضگی کا سبب نہ ہو. میرا 12واں امام ابھی تک اپنے دادا علی کی غربت کو نہیں بھولا ہے، اپنے دادا علی کی مصیبت کو نہیں بھولا ہے، دادی زہرا کے دکھی پہلو کو نہیں بھولا ہے. چونکہ دوستوں بزرگوں نے حکم دیا ہے تو میں چند جملے
عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بھری کائنات میں دو عزت دار بیویاں ہیں، ایک مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ایک مرتضیٰ کی بیٹی ہے۔ عزاداروں اتنی عزت دار ہے، ایک کا نام رب نے فاطمہ رکھا، ایک کا نام رب نے زینب کبریٰ رکھا، اور ایک وہ بیوی ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ سیاہ ستہ والا لکھتا ہے جب بطول نبی کے گھر آتی نا، نبی اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، چند قدم آگے بڑھتے، تقبل یدیہا، بطول کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اجلسہا فی مجلسہی، زہرا کو وہاں بٹھاتے جہاں نبی خود بیٹھے ہوتے۔ پیغمبر کی ایک زوجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سلطان الانبیاء ہیں، یا رسول اللہ آپ بابا ہیں، زہرا بیٹی ہے، آپ باپ ہیں، زہرا بیٹی ہے، اللہ کے نبی ذرا فرمائیے بطول کا استقبال کیوں کرتے ہو؟ اور رویا زہرا کا بابا، رویا میرا مصطفیٰ کا۔ اللہ کی بندی تمہیں کیا بتاؤں، جب بطول میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے، بطول بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آتا ہے، اب مجھے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی مسند کو چھوڑ، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی بطول کے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ سن لو گے جملہ، نبی روئے اور رو کے کہا جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر اور جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ آؤ نا سارے مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے بعد امت نے تیری بطول کو نہیں مارا، تیری زہرا کو نہیں مارا، جنت کا ایک پھول تھا جسے روند ڈالا، جنت کا ایک پھول تھا جسے روند ڈالا، اور دوسری بیٹی مولا علی کی ہے، نام زینب کبریٰ ہے۔ آدھی رات ہوتی نا، بابا کے سرانے کھڑی ہوتی، ہاں چاند ڈوب چکا ہوتا، رو کر کہتی بابا مجھے نانے کے روزے پہ جانا ہے، مجھے نانے کے مزار پہ جانا ہے، عزادارو جگر سنبھالنا، مجھے نانے کے مزار پہ جانا ہے۔ تڑپ کے علی بستر سے اٹھتا، دوڑ دوڑ کے رسول کے روزے کے چراغ بجھاتا، کوئی مجاور سویا ہوا ہوتا علی اٹھا دیتے۔ کسی نے پوچھا یا علی اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہو، رات کا اندھیرا گہرا ہے، برقعوں میں لپٹی ہوئی تیری بیٹیاں ہیں، رو کر علی کہتے میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں علی برداشت نہیں کر سکتا، اور میری زینب کے قد پر کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ عزادارو جگر سنبھالو، آخری لفظ کہہ رہا ہو، سارے مل کے پرسا دو یا رسول اللہ یا علی ولی اللہ، ہم تمہیں تمہاری بیٹیوں کا پرسا دیتے ہیں، تمہارے بعد امت کے رذیل لوگوں نے تمہاری بیٹیوں کو بہت ستایا، بہت ستایا۔ کتنا ستایا؟ ایک کو گھر میں مارا، ایک کو گھر میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا۔ جسے گھر میں مارا اس کا بھائی نہ تھا، جسے بازار میں مارا 18 بھائیوں کی بہن تھی، رو رو کر کہتی تھی نہ مارو، میرا نانا محمد ہے، میرا بابا علی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم